یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہیں جی، 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ ہاں جی، بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ. اچھا. جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں نا، وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اس میں سے کافی سارے دین کا کام کرنے والے ہیں جن کی 2 ہیں. ہاں. اور میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی 2 3 ہے، لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی. کسی کے لاہور میں ہے، تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی. کیونکہ شادی جی بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے. جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے. آپ سورۃ النساء پڑھ لیں. نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی. چھپی دوستی ہے. میں اچھا میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے. ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں، لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا. ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتا ہے بھائی جی زنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہی تو ان کی چوری ہے. کیوں نہیں رجسٹر کروا رہے؟ اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آج اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو بیوی جو چھپ کے انہوں نے کی ہے وہ وراثت میں حصہ لے گی؟ وہ تو قانونی طور پہ نہیں لے سکتی. تو قرآن نے تو وراثت کے احکامات بتائے ہیں، انہیں حدود اللہ بتایا ہے. تو ایسا شخص زندگی میں بھی حرام کر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں اللہ کے عذاب میں ہوگا کہ اس نے ایک ایسی بیوی چھوڑی ہے اور اس کے بچے کہ جو اس کی وراثت میں سے لے نہیں سکتے قانون. اس وجہ سے میرے بھائی یہ گواہ کیا ہے؟ یہ گواہ کیا؟ ان کے مریدین ہوتے ہیں اپنے. یہ تو صرف ایک لیپا پوتی والا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے نا. اسلام تو ایک خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے نا. اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے اور دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اعلانیہ کریں نا میرے بھائی. ہم نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے. یہ جو آپ کو بعد کی شادیاں نظر آتی ہیں نا، وہ بالکل آپ کے آخری 8-9 سال کی ہے. پوری زندگی جو آپ نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے وہ ایک جس میں سے بچے ہیں، جب تک سیدہ خدیجہ تب تک اور کوئی بیگم آپ کے نکاح میں نہیں تھی. یعنی ایک شخص اب 50 کی ایج کو پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. بعد میں وہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایسا معاملہ کیا. ادروائز یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ شادی جو ہے وہ دوسری کرنا حرام ہے. نہیں، دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے، لیکن حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اگر انصاف نہ کر پاؤ تو ایک پر اکتفا کرو. یہ سورہ نساء کی واضح آیت ہے. تو انصاف یہ کرتے ہیں. سب سے بڑی بے انصافی تو یہ ہے کہ چھپا کے کی ہوئی ہے، اس کو اعلانیہ کیا ہوا ہے، اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو یہ سراسر حرام کام ہے، اور یہ حرام ایسا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مر جائیں گے تو وراثت کا کیا بنے گا.